یہاں پر دور دور سے آئے تحصیل تلگنگ اور تحصیل لاوا سے معزز چیئرمین حضرات، وائس چیئرمین، سابقہ ناظمین، کونسلر حضرات، بالخصوص تلگنگ سے آئے ہوئے تمام میرے دوست، بزرگ، وکلا حضرات کی، تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے تمام مہمانوں کو السلام علیکم۔ میں آپ سب کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ یہ آج تھی تو پریس کانفرنس، چند دوستوں کو دعوت دی تھی، لیکن جس پیار اور محبت سے اس شہر تلگنگ کے لوگ، نہ صرف تلگنگ بلکہ پوری تحصیل اور تحصیل لاوا سے تمام میرے دوستوں اور بزرگ جس محبت اور پیار سے آج یہاں پر ایک کال پر تشریف لائے، میں آپ کا تہہ دل مشکور ہوں۔ آج الیکشن کو تقریباً 3.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ الیکشن جس حالات میں بھی ہوئے، ان کا جو نتیجہ آیا، ہم نے اسے قبول کرتے ہوئے یہ 3.5 سال اس علاقے کے منتخب نمائندوں کو وہ جس طرح بھی باہر سے لا کر ہمارے اوپر مسلط کیے گئے، ہم نے اس عوام کا فیصلہ قبول کرتے ہوئے یہ 3.5 سال ان کو پورا موقع دیا کہ وہ عوام کی خدمت کریں، اپنا بڑے بڑے عہدوں کا بھرپور فائدہ استعمال کرتے ہوئے تمام سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بلا تفریق اس عوام کی خدمت کریں۔ لیکن آج اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے علاقے کے مسائل ادھر کے ادھر تو ہیں ہی، بلکہ افسوس کے ساتھ ان میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو ملا ہے۔ یہ ہر سٹیج پر جا کر آنسو بہا کر، چولی پلا کر اس عوام سے ووٹوں کی اور تعاون کی بھیک مانگتے رہے، اور میں سمجھتا ہوں اس علاقے نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، بھرپور ہزاروں لاکھوں ووٹ ان کی جھولی میں آ کر پھینکے۔ لیکن آج اس علاقے کے مسائل مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس شہر تلگنگ کو ہی دیکھ لیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ 3 سال آپ اس عوام میں نظر نہیں آئے، بڑے بڑے عہدے آپ نے حاصل کیے، اپنی سیٹیں اتحادی کے طور پر پی ٹی آئی کی جھولی میں رکھی، اور ہر قسم کا عہدہ آپ نے اس کے بدلے میں حاصل کیا۔ آج میں دیکھ رہا ہوں گجرات میں تو یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، بڑے بڑے ہسپتال بن رہے ہیں، بڑے میگا پروجیکٹس وہاں پہ لا رہے ہیں، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے 3.5 سال گزر گئے ہیں، آج ایک بھی میگا پروجیکٹ کی بنیاد یہ اس تحصیل میں
تحصیل تلگنگ تحصیل لاوا میں نہیں رکھ سکے. ہماری عوام کو آج بھی گلیاں نالیوں کی لارے لپے پہ ٹرکا رہے ہیں. لوگ آج بھی ان کو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کے فون نمبر بند ہیں. یہ آج آپ کے بیچ موجود نہیں ہے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ جب ہم نے نہیں بھی ووٹ دیے تو سمجھے اب ایک فیصلہ عوام نے کیا تو سب نے کیا. یہ باہر سے لا کر جو آپ نے یہاں پر ہمارے اوپر مسلط کیے ہیں, یہ کبھی بھی آپ کے وفادار نہیں ہو سکتے. پرویز الہی 3 الیکشن یہاں سے لڑ کے گیا. میں سوال پوچھتا ہوں, 3 الیکشن لاکھ ووٹ لیا پہلے, پھر لاکھ ووٹ لیا, 1.5 لاکھ ووٹ لے کر یہاں سے کامیاب ہوا. لیکن کہاں ہے وہ؟ آج سپیکر ہیں, فیڈرل منسٹریاں ان کے پاس ہیں, پروونشل منسٹریاں ان کے پاس ہیں. کیا ایک بھی عوامی عدالت انہوں نے تلگنگ تحصیل میں لگائی؟ کیا ایک بھی کھلی کچہری یہاں پر لگائی؟ آج بھی یہاں پر عوام بے روزگار یہاں پر پھر رہی ہے, ملازمتیں گجرات جا رہی ہیں, ٹھیکیدار گجرات سے یہاں پر لا کر مسلط کیے جا رہے ہیں. کیا ہمارے پاس یہاں پر کام کرنے والے لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہاں پر اچھے دیانتدار ٹھیکیدار یہاں پر موجود نہیں ہیں؟ مجھے سب پتا ہے یہ کس طریقے سے بدر بانٹ ہو رہی ہے, اس میں کون کون حصے دار ہیں. یہ سب بے نقاب ہوں گے. 3-3.5 سال ون وے ٹریفک چلنے دی, اب ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا. میں پی پی 24 سے الیکشن لڑا. پی پی 24 کی عوام نے مجھے بہت پیار دیا, بہت عزت دی. اس سے پہلے میرے تایا ملک ظہور انور صاحب, اس سے پہلے ملک سلیم اقبال صاحب یہاں سے ہمیشہ الیکشن لڑتے آئے اور بے لوث خدمت کی. یہ جو کہتے ہیں سٹیجوں پہ کھڑے ہو کر اپنے بازو ہلا لا کر کہتے ہیں کہ یہ مجرم ہے, مجرم تو آپ ہیں. 3 سال کی اپنی کارکردگی سامنے رکھ لیں, آپ کو آئینہ نظر آ جائے گا کہ یہاں کون مجرم ہے. ملک سلیم اقبال صاحب نے اپنے دور میں, حالانکہ وہ 1.5-2 سال کی ٹینیور ہوتی تھی حکومت کی, اس قسم کے فنڈز نہیں ہوتے تھے, اس کے باوجود یہاں پر پرائمری سکولز کا جال بچھایا گیا. ہیلتھ منسٹر رہے تو یہاں پہ ہر یونین کاؤنسل میں BHU قائم کیا گیا. آپ کی جتنے مین سڑک ہیں آپ بھولر جا کے دیکھ لیں, تو ہمارا خان کی سڑکیں دیکھ لیں, کوٹگلہ کی دیکھ لیں, دیگر تمام حلقوں کی سڑکیں دیکھ لیں, ملک سلیم اقبال صاحب کی بنائی ہوئی ہیں. اور آج بھی کئی سڑکیں ایسی ہیں جن کا ایک بجری کا دانہ بھی نہیں ہلا. ملک ظہور انور صاحب کے دور میں تعلیم کا انقلاب یہاں پر لایا گیا, جس کی مثال پنجاب میں نہیں تھی. کالجز پہلی دفعہ تحصیل تلگنگ تحصیل لاوا نے دیکھے, جہاں پہ الحمدللہ آج بچے بچیاں تعلیم حاصل کر کے آگے گریجویٹ کر گئے. مجھ ناچیز کو تھوڑا سا جو موقع ملا, ایک لمحہ میں گھر نہیں بیٹھا, اپنے ڈیرے کے دروازے کھلے رکھے, عوام میں موجود رہے, عوام کی خدمت کی, اور الحمدللہ تھوڑے سے عرصے میں جو ایک MPA کا کام نہیں بھی بنتا تھا وہ بھی کر کے دکھایا. بجلیوں کے پروجیکٹ, ایک میگا پروجیکٹ, ایک خصوصی پروجیکٹ اس تحصیل کے لیے ہم منظور کرا کے لائے.
جس میں میری معاونت ملک سلیم اقبال صاحب نے کی اور سردار غلام باز صاحب اس وقت میاں نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے، انہوں نے سفارش پیش کی اور ایک بہت بڑا پیکیج ہمیں ملا اور بہت کم وقت میں نہ صرف ہم نے ان کے سروے مکمل کرائے، وہ پروجیکٹ منظور کرائے، ان کی پیمنٹ جمع کرائی، بلکہ دہلیز تک پول ہم نے پہنچائے بجلیوں کے۔ اور اس وقت الیکشن سے شیڈول بھی اناؤنس نہیں ہوا تھا 4 مہینے پہلے۔ وہ کون جج صاحب تھے؟ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب، ان کی ہدایت پہ 4 مہینے پہ 3-4 ماہ پہلے ہی ہمارے ترقیتی کام روک دیے گئے۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، آپ کو یاد ہوگا الیکشن کے کچھ عرصے بعد ہی ادھر ڈیرہ سلطان میں ہی باہر ہم نے پریس کانفرنس کی تھی، بجائے کہ یہ پروجیکٹ جس نے بھی منظور کیے ایک حقیقی نمائندہ ہونے کے ناطے ان کا یہ فرض تھا کہ پچھلی حکومت کی جو اسکیمیں تھیں ان کو فوری طور پر مکمل کیا جائے، لیکن افسوس کے ساتھ انہوں نے وہ کام بھی روکے۔ ہم نے ہر دروازہ کھٹکھٹایا، بالآخر وہ ریلیف ہم نے عدلیہ میں جا کر وہاں سے ڈائریکشن پاس کروا کر آج وہ منصوبے 3 سال 6 مہینے کا کام تھا، 3 سال ہمیں لگے وہ کام ختم کرنے۔ یہ ان کی مخلصانہ پالیسی ہے آپ کی تحصیل کے لیے، جو 3 سال یہ گلیاں نالیاں دیتے رہے، اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ جس وقت ہم یہاں سے گئے الیکشن کے بعد، جب بلدیاتی اداروں کو غیر فعال بنا دیا گیا تھا، میں اپنے انصافی بھائی میرے بیٹھے ہیں، بے شک یہ اپنے ذرائع سے تصدیق کرا لیں، میونسپل کمیٹی تلنگانہ کے پاس 11 کروڑ روپیہ پڑا تھا، تحصیل ایم سی لاوا کے پاس 8 کروڑ پڑا تھا، تلنگانہ کے پاس 11 کروڑ تھا، لاوا کے پاس ایم سی کے پاس 7 یا 8 کروڑ روپیہ پڑا تھا، جس میں ایک جھیلی خرچ نہیں ہو سکی تھی ان پابندیوں کی وجہ سے اور بلدیاتی اداروں کو غیر فعال بنانے کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ ضلع کونسل کا ضلع کا فنڈ 84 کروڑ روپیہ تھا جو ہم چھوڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ لاوا تحصیل کی گلیوں نالیوں کے لیے میں نے 8 کروڑ منظور کرایا تھا، اس میں 4 کروڑ بقایا تھا۔ اس کے علاوہ 25 کروڑ پبلک ہیلتھ محکمے میں 25 کروڑ کی اسکیمیں منظور کرائیں گلیاں نالیاں کی، 5 کروڑ صرف خرچ کر سکے تھے ہم۔ ان پابندیوں کی وجہ سے ہم وہ بقایا رقم نہیں خرچ کر سکے، وہ بھی ان کی جھولی میں آ کے گرے۔ یہ سب 3 سال انہوں نے وہی منصوبے لگائے، وہی گلیاں نالیاں بنائیں، وہی سڑکیں ریپیئر کرائیں، جن کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک بارش کے بعد بجری ریت اور سیمنٹ علیحدہ ہو رہی ہے، بجری لک سے باہر آ رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ عوام بے وقوف نہیں ہے، ہم نے بھی سڑکیں بنائی ہیں، ہم نے بھی یہ گلیاں نالیوں کا کام کیا ہے۔ الحمدللہ شہباز شریف کے پکیاں سڑکاں سوکھے پہنے گئے، جو اسکارپیٹ روڈ کا منصوبہ تھا، ان دیہی علاقوں نے پہلی دفعہ، پنجاب بھر کے دیہی علاقوں نے پہلی دفعہ وہ کارپیٹ روڈیں اپنے گاؤں میں دیکھی، اپنے دیہات میں دیکھی۔ تقریباً 70-80 کلومیٹر سڑک صرف کارپیٹ اس تحصیل تلنگانہ اور تحصیل لاوا میں بنائی گئی۔ اس کا معیار آج آپ کے سامنے ہے، وہ اپنی جگہ سڑکیں اسی طرح موجود ہیں۔ آج آپ اناؤنس کرتے ہیں کارپیٹ سڑک اور بجری اور ریت کا چھاٹا مار کے اس عوام کے منہ پر چلے جاتے ہیں۔ یہ عوام بے وقوف ہے، انہوں نے کیا کارپیٹ سڑکیں نہیں دیکھی؟ منصوبہ اناؤنس کرتے ہیں 10 کروڑ کا، 18 کروڑ کا، 20 کروڑ کا، فنڈنگ اس کی 10% بھی نہیں ہے۔
کام شروع کرتے ہیں، آدھا کلومیٹر کام مکمل کرتے ہیں، وہاں ڈھول بجاتے ہیں اور وہاں سے آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ کون مکمل کرے گا؟ یہ 3 سال آپ نے اس عوام کے ضائع نہ کیے ہوتے، اگر ان منصوبوں کی بنیاد اپنے پہلے سال میں، پہلے 2 سالوں میں رکھی ہوتی تو آج آپ ان کا افتتاح کر رہے ہوتے۔ اگر آپ اتنے نالائق نہ ہوتے تو آپ مجرم ہیں اس تحصیل کے، پھر کہتے ہیں ہم بخلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ آج تو میں نے پریس کانفرنس کی، بھاگ کے آپ نے وہاں جلسے اور اپنے کئیاں اور بلڈوزر لے کے وہاں پہنچ گئے شہر میں، دکھانے کے ہم شہر کے ٹھیکیدار ہیں، شہر کو ہم یہ بنا رہے ہیں، وہ بنا رہے ہیں۔ یہ جو منصوبہ ہے اس کی حقیقت بھی آپ کے سامنے آ جائے گی۔ جو انکروچمنٹ دور ہوئی تھی، جو پول جہاں کھڑے تھے وہ وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اس کے اوپر آپ سڑک بنا رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ کس بے دردی سے آپ اس عوام کا پیسہ ضائع کر رہے ہیں؟ آج سے ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ آج جہاں ہمیں کرپشن نظر آئے گی، بددیانتی نظر آئے گی، ہم آپ کا راستہ روکیں گے۔ یہ جتنے سرکاری ملازمین ہیں، ڈی سی صاحب ہیں، ڈی سی صاحب بھی یہاں پہ نئے آئے ہیں، تمام محکمے میں ایکس ٹی این، ایس ٹی او، تمام سے میری گزارش ہے، تمام منصوبوں کا آپ ذاتی معائنہ لیں۔ یہ بندر بانٹ میں آپ اپنے آپ کو شامل مت کریں۔ اس سب کا آپ کو احساس دینا ہوگا، یہ تو دیں گے ہی۔ ابھی یہ اقتدار کی اس اندھے پن میں ان کو نظر نہیں آ رہا، لیکن ان کا وہ احتساب ہوگا انشاءاللہ، ان کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ امن و امان کی صورتحال دیکھ لیں، کوئی دن نہیں جاتا کہ یہاں چوری ڈکیتی کی وارداتیں یہاں پر نہیں ہو رہی۔ یہاں پہ بھی متاثرین موجود ہیں، جنازوں میں چلے جاؤ تو جیب کترے پہنچ جاتے ہیں۔ دن دیہڑے یہاں پر کل پرسوں ہی میرا خیال ہے کسی کو سنا رہے تھے، ان کے سیف دن دیہڑے اٹھا کے کوچ میں ڈال کے تو لے گئے۔ سریعام لوگ روڈوں پہ لوگوں کو پیٹا جاتا ہے کیونکہ ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے۔ ہمارا تحصیل اور یہ ضلع پرامن تحصیل تھی، یہ واقعات نہیں پیش آتے تھے۔ یہاں اور بھی متاثرین موجود ہیں، ذوالفقار بھائی یہاں پر موجود ہیں، ان کے گھر دن دیہڑے ڈکیتی ہوئی اور پھر اسی محلے میں دوبارہ ڈکیتی ہوئی۔ آپ کو یہ باتیں نظر نہیں آتی؟ یہ چوری ڈکیتیوں کی اور یہ جو بد امنی کی جو روایات ہیں، یہ آپ مجھے بتائیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ آپ سب جانتے ہیں، ان کو پکڑنے والا کوئی نہیں۔ انشاءاللہ یہ سب تماشا بند ہونا ہوگا۔ میں اس پریس کانفرنس کا مقصد میں نے پی پی 24 سے الیکشن لڑا، مجھے وہ حلقہ بہت عزیز ہے، آج بھی عزیز ہے، ہمیشہ رہے گا۔ میں نے حلقے کی بہت خدمت کی کوشش کی، کوئی نہ کوئی کتائیاں ضرور ہوئی ہوں گی، لیکن 2018 میں میں تنہا تھا، تمام سیاسی قوتیں ایک طرف تھیں، اس کے باوجود میرے دوستوں نے ہمیں بھرپور ساتھ دیا، اور آج بھی یہاں پر موجود ہیں بہت سے ایسے دوست، انہوں نے آج بھی اسی طرح ثابت قدم موجود ہیں۔ انشاءاللہ میں اس حلقے کی خدمت اسی طرح جاری رکھوں گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ یہ شہر تلنگانہ، یہ ہماری اس تحصیل بلکہ پورے ایریا لاوا تک ہمارا اس ایریا کا مرکز ہے۔ ہمارا
سیاست کا محور ہے، میں کہتا ہوں اس ڈیرے سے اللہ کے فضل سے بہترین سیاست ہوئی، صاف اور شفاف سیاست ہوئی۔ آج میں کوٹ قاضی موجود ہوتا ہوں، اپنے دوستوں کو وہاں ٹائم دیتا ہوں، اپنے حلقے میں ٹائم دیتا ہوں، لیکن آج یہ تلگنگ ہمیشہ میرا گھر تھا۔ ملک صاحب نے تلگنگ شہر کے معاملات بہترین انداز میں چلائے، اپنے دوستوں کو سنبھالا، ان کے معاملات ٹھیک طرح ہینڈل کیے، لیکن اب وقت کا کچھ تقاضا ہے۔ ملک صاحب انشاءاللہ یہاں پر موجود ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور لمبی زندگی دے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ میں اور کچھ دوستوں کی بھی خواہش ہے کہ میں اس حلقے کے ساتھ ساتھ تلگنگ میں بھی اپنی موجودگی انشور کروں، یہاں پر بیٹھوں۔ انشاءاللہ تلگنگ شہر اور گرد و نواح کے جو علاقے پی پی 23 میں آتے ہیں، انشاءاللہ اس گھر کے دروازے آج بھی اور آئندہ بھی ہمیشہ آپ کے لیے کھلے رہیں گے۔ یہ جو تاثر بن گیا تھا کہ شہر لاوارث ہو گیا ہے، بہت سے لوگ اس کیمپ کے بھی ہم سے رابطے میں ہیں، رابطہ کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے دوستوں کی بھی یہ خواہش ہے، لہٰذا انشاءاللہ میں یہاں پر بھی بیٹھوں گا، یہاں پر بھی ہفتہ میں کوئی نہ کوئی دن مقرر کر کے انشاءاللہ یہاں پر بیٹھ کے اپنے ان دوستوں کا ساتھ دوں گا۔ انشاءاللہ میرے دروازے ان کے لیے کھلے رہیں گے انشاءاللہ، اور آنے والے وقت میں انشاءاللہ کسی پر کسی کی عزت پر کسی قسم کا آنچ نہیں آنے دیں گے انشاءاللہ۔ یہ 3 سال ان کو بہت چھوٹ دی، بہت جعلی پرچے ہمارے دوستوں نے جھیلے، تھانہ تحصیل کے معاملات میں جو انصافیاں وہ بھی جھیلی، وہ یہ لوگ کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ، ان کا حساب آپ کو ضرور دینا پڑے گا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں، اور میں آج آپ کے سامنے کچھ ہماری جماعت کی بھی ہدایات ہیں۔ ہم نے یونین کونسل وائز اپنی تنظیم سازی کا ایک مرحلہ شروع کرنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بھرپور تنظیم سازی بھی کریں گے، اور اپنی رابطہ مہم کا آج سے انشاءاللہ باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تمام دوست، بہت سے لوگ ایسے تھے دوست تھے جو 18 کے الیکشن میں جس بھی مجبوری کے تحت ہم سے دور ہو گئے، میں ان کی طرف بھی پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمارا آپ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے، ہمارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، فیصلہ وہی ہوتا ہے جو بر وقت کیا جائے، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے علاقے کے مستقبل کے لیے، اپنی آنے والے نسلوں کے مستقبل کے لیے خدا را بہتر فیصلہ کریں۔ آج ہم سب عہد کرتے ہیں، تمام جو یہاں پر سیاسی قوتیں ہیں ان تک بھی میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج سے میرا ایک ہی مشن ہے کہ یہ باہر سے آنے والے گجرات سے لائے گئے نمائندوں کو جس طریقے سے ہمارے اوپر مسلط کیا گیا ہے، ان کو ہم نے اس تحصیل سے عبرتناک شکست دے کر یہاں سے باہر نکالنا ہے۔ آپ میرا ساتھ دیں گے، بھرپور ساتھ دیں گے،
اور صرف آپ نہیں، آپ ارد گرد اپنے دوست باز سب کو قائل کریں گے انشاءاللہ ہمارے اس قافلے میں شریک ہوں. تمام اس تحصیل کی قوتوں کو، سیاسی جو اینٹیٹیز ہیں، ان سب تک میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. میں ملک صاحب، سردار غلام باز صاحب، آج ہمارا اتحاد مضبوط ہے. انشاءاللہ اس میں مزید بہتری لے کے آئیں گے تاکہ بہتر انداز میں ہم ان کا مقابلہ کر سکیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، اگلا سال جو مجھے نظر آ رہا ہے الیکشن کا سال ہے. مجھ سمیت آپ سب کو کمر اپنی کسنی ہوگی. آج تو پریس کانفرنس کی ہے، مقابلے میں بھکلاہٹ کا شکار ہو کے انہوں نے جلسہ رکھ دیا ہے. کل میں اور کوئی ایکٹیویٹی کروں گا، یہ اس شہر میں جھاڑو پکڑ کے بھی پھریں گے انشاءاللہ. میں ہر وقت موجود ہوں، ہر وقت ایکسیسیبل ہوں. میرا نمبر آپ سب کے پاس ہے، 24 گھنٹے کھلا ہے. انشاءاللہ جیسی مثالی خدمت اپنے حلقے کی آنے والے وقت میں انشاءاللہ اس پوری تحصیل کا، پوری 24 کا، 23 کے دوستوں کا، 65 کے دوستوں کی بھرپور خدمت کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد. میں صافی حضرات سے چاہوں گا کہ کوئی سوالات اگر ہیں تو میں ان کے لیے دکھا دوں. ضلع تلنگانہ کے حوالے سے کوئی واضح اور 2 ٹوک موقف دیں. ضلع تلنگانہ کا میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت اعلان کیا. اس کے بعد تمام اس وقت کے جو الیکٹڈ نمائندے تھے ان کو بلا کر لاہور میں میٹنگ کی گئی، ایک رائے کی گئی فائنل. اس میں ہم نے، میں اب اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہم نے کچھ علاقوں کا کہا تھا کہ ان کو ساتھ اگر تحصیل تلنگانہ علاوہ کے ملایا جائے تو یہ ایک بہتر ریونیو کے حساب سے تحصیل بن سکتی ہے. لیکن وہ معاملہ کچھ کھٹائی میں پڑ گیا کیونکہ ہمارے کچھ دوست جو 7 ضلعوں کے ہیں انہوں نے کچھ ہمارا ساتھ نہیں دیا تو معاملہ ڈیلے ہو گیا. ہم نے اس کا خمیازہ بھی بھگتا. لیکن جو یہ لوگ ہیں جواب تو ان لوگوں نے دینا ہے. وہ جو نعرے لگاتے تھے، ہم پر تنقید کرتے تھے، سٹیج پہ اعلانات کرتے تھے کہ انشاءاللہ ہم ضلع بنا کے دیں گے. 3-3.5 سال میں ایک بیان نہ دیا. پی ٹی آئی کے کچھ جو ہمارے ہیں یہاں کے نمائندے، مجھے تو ان بیچاروں پر بھی ترس آتا ہے. بیچارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. ان کے لیڈر نے ان کا جس طریقے سے خیال رکھنا چاہیے تھا، جو انہوں نے قربانی دی اپنی سیٹوں کی، ان کو یہاں پر مسلط کرنے کی، آج وہ کس حال میں ہیں. تو انہوں نے کچھ ایک کوشش کی، اس کے رستے میں بھی یہی رکاوٹ بنے. وہ بات وہیں روک گئے. یہ ہوتی ہے بلیک میلنگ. تو انشاءاللہ یہ ایک کوئی کام مشکل نہیں ہوتا. ضلع تلنگانہ ضرور بننا چاہیے، لیکن ایک اچھے طریقے سے بننا چاہیے کہ آنے والی نسلوں کو اس کا فائدہ ہو. اور کچھ سوال؟ بڑی جامع تقریر ہے، جتنے سوال ہمارے ذہن میں تھے سارے آپ نے ہو گئے، سارے جواب آگے تقریر میں سب کچھ آ گیا جامع. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اب میں آخر میں جس شخصیت کو جہاں پر دعوت دوں گا، بابائے سیاست سابق صوبائی وزیر ملک سلیم اقبال صاحب کے شعر کے ساتھ، جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے، جو زبردست ہو وہ کب زیر ہوتا ہے، شیر جس عمر میں بھی ہو شیر شیر ہوتا ہے. بھرپور تالیوں میں دعوت دوں گا ملک سلیم اقبال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے پہلے
شہریار نے اپنی تقریر میں پوری تحصیل کا نقشہ کھینچا اور آج اس عمر کے حصہ میں ہوں کہ آج پتہ ہے کل نہیں ہے. میں جب بیمار تھا اور میں یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں باہر نہ ہو سکتا، تو ایک صبح اپنے میں ملازمین جو توتین تھے انہوں نے کہا ہم آج شکر کریں نفرول پڑیں گے. اور اس میں نے دعا مانگی کہ یا مجھے اتنی مہلت دے، میں زیادہ نہیں مانگتا، میری موت میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس غرور کو اس تحصیل میں نبھا پاؤں. اور یہ غرور میرے ہر وقت ذہن میں رہتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے بزرگ ہوتے ہوئے، ہمارے باخیرت ہوتے ہوئے ہمارے اوپر آ کر مسلط ہو جائیں. تو میرے خیال میں جہاں بھی جاتا ہوں تو مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایم ایل اے کون؟ میرے دوست میں کہتا ہوں جی چودھری پرویز گجرات سے. اور بخدا وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ ایک کونسلر تو بنا کے دیکھیں گجرات میں کہ آپ گجرات سے بسائے لا کر آپ ایم این اے بناتے ہیں. آپ میں کوئی مرد نہیں، آپ میں کوئی غیرت نہیں. اس میں میرا کوئی جواب نہیں. اور آج بھی میں یہی اللہ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ میرے ہاتھوں ان جو بدماش آئے ہیں یہاں پر جو وارداتیں ذکر کر رہے تھے، یہ وارداتیں گجرات سے آئے ہیں. کل لوگوں نے میں نے سنا ہے کہ پورا سیف اٹھا کر لے جائے گزر گھر، پورا سیف 4-5 آپ دیکھ لیجئے. یہ پرامن تحصیل یہاں پہ کوئی ایسی واردات نہیں ہوئی، لیکن آج ہر آدمی ان سے اس کا گھر ان سے ڈکیٹیاں ہو رہی ہیں، بینکوں کی باہر ہو رہی ہیں شہر میں. ان کو نہیں روکتے. محسن تلگنگ کہنے والے ان گجراتیوں کو تو ڈکائٹس جو ہیں ان کو تو واپس کرو. محسن تلگنگ بنتے اور بناتے ہو گجرات سے ممبر، کچھ ہمیں شرم آ رہا. اور میں مشکور ہوں آپ سب بھائیوں کو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے میرے کہنے پر، اور آپ کے جذبات بھی مجھے پتہ ہے کہ ایسے جذبات ہیں جیسے میرے میں. اور آئندہ آنے والے الیکشن میں نے تو پی 42 میں لڑا الیکشن، لیکن کام میں نے زیادہ تلنگانہ میں کیا. اور مجھے تانے بھی دیتے تھے میرے دوست دیہاتوں والے کہ ووٹ ہم دیتے ہیں اور کام ہوتا ہے، لیکن میں نے وہاں کی کسر نہیں چھوڑی. اس دفعہ 9 ماہ میں شہریار نے 50 کروڑ کی بجلی یہاں پر، اور کوئی بندہ نہیں رہا. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں کہ جن کے دروازے کے سامنے کھمبے پڑے تھے انہوں نے بھی ہمیں روک دیا. یہ حالت ہے. ہمیں کم از کم اپنے میں اور دوسروں میں پہچان کرنی چاہیے. اگر آپ ہی لوگ یہی جذبہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اگلے الیکشن میں ہم انہیں ڈنڈا مار کر باہر نکالیں گے. ورنہ ہماری نسلیں ہمیں کبھی نہیں بخشیں گی. ہماری نسلیں ہمیں کبھی نہیں بخشیں گی. ان نسلوں کے خاطر مہربانی کریں اور اپنی قوت جو ہے، آپ کا علاقہ ایک بہادر علاقہ ہے، آپ کا علاقہ ایک باخیر علاقہ ہے، کرتے ہوئے میرا ساتھ دیں گے اور ان بھگوڑوں کو باہر نکالیں گے انشاءاللہ. آج کا وہ دن ہے جب ایک دن یہاں پہ اکٹھ ہوا تھا اور سردار صاحب ممتاز خان صاحب ایم این اے کے کینڈیڈیٹ تھے، اور میں نے یہاں جھولی اٹھا کر ان کے لیے ووٹ مانگا، لیکن اس کا نتیجہ نہیں ملا. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. مجھے اس سے خوشی ہوئی ہے
کہ ہمارا کینڈیڈیٹ جیت گیا اور اس علاقے کے لیے ایک برکت ہوگی، لیکن وہ بھی نہ ہو سکتا۔ آج یہ چرچا کیا جا رہا ہے کہ پرانے لوگوں نے کیا کہا کیا۔ بھائی میں گنواؤں تو میں نہیں گنوانا چاہتا، یہ آپ لوگوں کا قرض ہے میرے پہ، اور میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں یہ آپ کا قرض ہے۔ جس طریقے سے آپ نے مجھے محبت اور پیار دیا، اور شہریار انشاءاللہ جوان آدمی ہے اور گٹس والا آدمی ہے، انشاءاللہ آپ کی خدمت بھرپور طریقے سے کرے گا، جو بھی میں ہوں یا نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، میں نے 6 دفعہ MP رہا اور 7 دفعہ میں منسٹر۔ کوئی شخص پنجاب میں یہاں سے مجھے یہ کہہ دے کہ تم نے یہ بدیانتی کی اور تم نے یہ ایسٹ بنائے ہیں اور تم نے بازار بنائے ہیں، تم نے مارکیٹس بنائی ہیں، تم نے کالی کالی گاڑیاں بنائی ہیں، کوئی کہہ دے تو میں اس وقت معافی مانگوں گا، وہ سیاست کچھ ہوتا۔ آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، یہ کبھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں گے، اور اس وقت جو سین بن رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انشاءاللہ بالآخر شیر جیتے گا، شیر ہی آئے گا، اور شیر میں سے ہم عباس ہمارے ساتھ ہوں گے۔ ان کا ڈیلیگیشن یہاں پہ موجود ہے، آیا ہوا ہے، ان کی طرف سے میں ان کا مشکور ہوں۔ میں بہت میں صاحب ٹاپی صاحب براوو کیڈٹ کالج تلگانگ، بالمقابل نزد نیو لاری اڈا چکوال روڈ تلگانگ۔